بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری سورۃ آل عمران کی رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 10 سے ہم آغاز کریں گے۔ تو الحمدللہ سورۃ البقرہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم سیکھتے سیکھتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری سورہ آل عمران رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 10 سے آج آغاز کریں گے۔ تو آئیے آج کے جو سبق کا آغاز کرتے ہیں وہ تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور چیدہ چیدہ مقامات پر قواعد کی بھی دہرائی کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، ان الذين نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، الذین یہاں پر ذال ہے اور ذال ان حروف میں سے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، لہذا اسے بغیر سیٹی کے پڑھیں گے۔ الذین یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہا ہے، چونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، یعنی ایک الف دو حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کفرو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اسے بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لن تغنیہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ عنہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کرنا۔ اموالہم یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا کہ اموالہم جو میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا ہوتا۔ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، ولا یہاں پر بڑی مد لگی ہوئی، اسے آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اولا او یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے۔ حروف لین دو ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ واو لین ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ یا لین ہوتا ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اولادہم یہاں غنہ ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ آیت نمبر 11۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ آیت نمبر 13۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، قد یہاں دال حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ آیتوں فی یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے غنہ کرنا ہے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، فِئَةٌ تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کافرۃ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے چونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا ادغام ہوگا، انہیں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یرونہم یہاں بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہے چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. واللہ یہاں پر اس میں جلالت اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یؤید یا کے اوپر تشدید ہے اس لیے جماؤں کے ساتھ پڑھا جائے گا. یؤید بنصرہ صاد حرف مصاعیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اسے بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. اونبئکم یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے. خیرم یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے. من ذالک یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بصیر یہاں پر خلاف کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا اسے میم سے بدل کر غنہ کریں گے. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آیت نمبر 19. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آیت نمبر 20. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.